آج کا جی لیکچر ہے ہسٹری آف کمپیوٹر کے اوپر. ہم نے کمپیوٹر کی تاریخ پڑھنی ہے اور لیکچر نمبر ہے 4. سنس دا ایوولوشن آف ہیومنس، انسانی زندگی کی ارتقاء کے ساتھ، یعنی کہ جو انسان کی زندگیاں بدلتی گئیں. ڈیوائسز ہیو بین یوز فار کیلکولیشن فار تھاؤزنڈز آف ایئرس. تو وقت کے ساتھ ساتھ کیلکولیشنز کے لیے مختلف آلات ایجاد کیے جاتے رہے. ہر آنے والا وقت جو ہے وہ پچھلے دور کی نسبت، پچھلے وقت کی نسبت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کو جنم دیتا ہے. ون آف دا ارلیسٹ، سب سے پہلے اینڈ موسٹ ویل نون ڈیوائس واز اینڈ اباکس. سب سے پہلا اور جو مشہور ڈیوائس تھا وہ کیا تھا جی؟ اباکس. دین 1822 کی بات ہے، دا فادر آف کمپیوٹر. اچھا دیکھیں چارلس بابیج کون ہے جی؟ فادر آف کمپیوٹر ہے. یہ میں کیوں آپ کو انڈر لائن کروا رہی ہوں؟ کیونکہ یہ آبجیکٹو میں بڑا امپورٹنٹ آ سکتا ہے. اب جو کمپیوٹر کے مطلب کہ جنہوں نے کمپیوٹر، اب فادر آف کمپیوٹر کہا جاتا ہے، کمپیوٹر بنایا کون؟ چارلس بابیج. بگین ڈیولپنگ وٹ وڈ بی دا فرسٹ میکینیکل کمپیوٹر. انہوں نے کیا کیا؟ پہلا میکینیکل کمپیوٹر ڈیولپ کرنا شروع کیا. Then 1833 he actually designed an analytical engine which was a general purpose computer. پھر 1833 میں جا کے یعنی 11 سالوں بعد جا کے انہوں نے ایک، تب انہوں نے then in 1833 he actually designed an analytical engine which was a general purpose computer. پھر 11 سالوں کے بعد جا کے انہوں نے 1833 میں ایک ڈیزائن کر ہی لیا انالیٹیکل انجن، جو کہ پہلا عام مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا کمپیوٹر تھا. اب ہم پڑھیں گے کمپیوٹر کی جنریشنز. اچھا یہ زیادہ کور کرتی ہیں آبجیکٹو کو، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے. ہم پڑھیں گے جی فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز. اب فرسٹ جنریشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو جب فرسٹ جنریشن ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، تو کمپیریٹیولی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ہوگا وہ فرسٹ جنریشن تھی، اس کے بعد سیکنڈ. یعنی پہلے چیزیں جا دی، پھر اس کو وقت کے ساتھ جو اس میں امپروومنٹس تھی وہ کی گئی. پھر تھرڈ جنریشن میں مزید امپروومنٹس ہوئی، کرتے کرتے اب تک جو ہو چکا ہے وہ لیٹسٹ جنریشن ہے، ٹھیک ہے. دس واز دا پیریڈ آف، اب یہ آپ کا آبجیکٹو میں آتا ہے 1940 سے لے کر 1955 تک جو پیریڈ تھا یہ تھا پیریڈ فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹرز. ویکیوم ٹیوب ور used for this circuitry in first generation computer. سرکٹری کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر کے اندر مختلف سرکٹس کے لیے کیا استعمال ہوتا تھا؟ ویکیوم ٹیوبس. فرسٹ جنریشن کا پیریڈ کیا تھا بچوں؟ 1940 سے 1955. اور کیا یوز ہوتا تھا اس وقت کمپیوٹر کے اندر سرکٹری کے لیے؟ ویکیوم ٹیوبس. فار دا پرپز آف میموری اور ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے میگنیٹک ڈرمز ور یوزڈ. کیا یوز ہوتے تھے؟ میگنیٹک ڈرمز. دیز مشینز ور کمپلیکیٹڈ. ایک تو یہ بہت مشکل تھی، لارج بڑی تھی، ایکسپینسو مہنگی تھی. مشکل سے مراد یہ کہ ایزی ٹو یوز نہیں تھی. بیچ آپریٹنگ سسٹم اینڈ پنچ کارڈ ور یوزڈ ان دیز مشین. ان میں کیا استعمال ہوتا تھا؟ جب اتنی بڑی مشینز تھی تو ان کے اندر بیچ آپریٹنگ سسٹم اور پنچ کارڈ تھے جی جو استعمال ہوتے تھے. ایز ان آؤٹ پٹ اینڈ ان پٹ ڈیوائسز. اور جہاں رہی بات آؤٹ پٹ اور ان پٹ ڈیوائسز کی، میگنیٹک ٹیپ اینڈ پیپر ٹیپ پر یوزڈ. کیا چیزیں ایز این ان پٹ ڈیوائس اور ایز آؤٹ پٹ ڈیوائس استعمال ہوتی تھی؟ میگنیٹک ٹیپ اینڈ پیپر ٹیپ. اب اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ اینی ایک، یونی ویک 1 اور ایڈ ویک، ٹھیک ہے. آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں ENIAC. میں اس کو شارٹلی اینی ایک، یونی ویک 1 تاکہ آپ کو اسپیلنگ یاد آ جائے، ایڈ ویک ایٹسٹرا. یہ آپ کی آبجیکٹو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بچوں، ٹھیک ہے جی. یہ فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز تھے. اب ایکسٹرا بٹ یہ پڑھ لیتے ہیں. ویکیوم ٹیوبز ریکوائرڈ ہائی وولٹیج اینڈ پروڈیوسڈ مور ہیٹ. ویکیوم ٹیوب چونکہ بڑی تھی تو کیا ریکوائر کرتی تھی؟ ہیٹ بہت زیادہ پیدا کرتی تھی اور ان کو وولٹیج بھی زیادہ چاہیے ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی. یہ تھا ہمارا فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز کے متعلق تعارف. ہم پڑھیں گے سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر. اب یہ کہاں سے کہاں تک تھا؟ The years 1957 to 1963 are referred to as the second generation computers. اچھا 1957 سے لے کر
1963 تک. یہ جو عرصہ تھا اس کو سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر کا نام دیا گیا. کوبول فورٹران پروگرامنگ لینگویجز ور یوز جنریشن. پروگرامنگ لینگویجز کون سی ہوتی ہیں؟ جن میں پروگرامز لکھے جاتے ہیں اور جن کے ذریعے کمپیوٹرز کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ کوئی اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرو. کون سی پروگرامنگ لینگویجز بنائی گئی؟ کوبول اینڈ فورٹران. ان دس جنریشن ویکیوم ٹیوبز ور ریپلیس بائی ٹرانزسٹرز. سیکنڈ جنریشن کے اندر ویکیوم ٹیوبز کی جگہ لے لی ٹرانزسٹرز نے. کس نے لے لی؟ ٹرانزسٹرز. ٹرانزسٹرز میڈ دا کمپیوٹر اسمالر فاسٹر اینڈ مور انرجی ایفیشینٹ. میں آپ کو کیا بتا کے آئی ہوں پیچھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ کی جاتی ہے. جب تک اب دیکھیں اب موجودہ دور ہے, اب آپ دیکھیں کتنی ترقی ہو چکی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ہی ممکن ہوئی ہے. ٹرانزسٹرز نے کیا کیا؟ کمپیوٹر کا سائز چھوٹا کر دیا, ان کو تیز کر دیا, انرجی ایفیشینٹ کر دیں کہ وہ ایزی ٹو یوز ہو گئے, اچھے سے انرجی کا بہترین استعمال کرنے والے ہو گئے. ایگزامپلز آف سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز آر IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 اینڈ CDC 3600 ایٹسٹرا. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو اور ریویو دیتی ہوں کہ 1940 سے لے کر 1955 تک فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر جی پیریڈ تھا. یہ ویکیوم ٹیوبز کے اندر استعمال ہوتی تھی کمپیوٹر کے اندر. میموری کے لیے میگنیٹک ڈرمز اور بیچ آپریٹنگ سسٹم اور پنچ کارڈ استعمال ہوتے تھے مشینوں میں. ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے طور پر میگنیٹک ٹیپ اور پیپر ٹیپ. اور ان کی جو تھی ویکیوم ٹیوبز, اس کی وجہ سے یہ تھا کہ وہ مشینیں کمپلیکیٹڈ تھی, بڑی تھی, مہنگی تھی. ٹھیک ہے. ویکیوم ٹیوب بہت زیادہ ہیٹ خارج کرتی تھی اور ان کو ہائی وولٹیج چاہیے ہوتا تھا. ان کی ایگزامپل اینی ایک, یونیویک 1 اور ایڈ ویک تھی. پھر بات آئی سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر کی. سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر میں ویکیوم ٹیوبز کو کس نے ریپلیس کر دیا؟ ٹرانزسٹرز نے. ٹرانزسٹر نے کمپیوٹر کو چھوٹا بنایا, فاسٹر بنایا, انرجی ایفیشینٹ بنایا. اور یہ عرصہ تھا جو سیکنڈ جن آف کمپیوٹر, وہ 1957 سے 1963. اس میں کوبول اور فورٹران پروگرامنگ لینگویجز بنائی گئیں. اور یہ جو اس کی جو مثالیں IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 اینڈ CDC 3600 ایٹسٹرا. یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر. ہوپ فلی آپ